السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ جس پر آپ اگر سرسری نظر ڈالیں، ایک ایسے ہی طائرانہ نظر ڈالیں تو یہ محض ایک سرکاری کارروائی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے تفصیلات سامنے آ رہی ہیں یا آتی گئی ہیں تو معاملہ صرف کاغذی کارروائی نہیں رہا، بلکہ یہ خوف، عدم تحفظ اور مستقبل کے جو سوالات ہیں ان سے جڑ جاتا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ویٹنرز افیئرز ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے، وہ ادارہ جو امریکہ کے لاکھوں سابق فوجیوں کے علاج اور سہولیات کا ذمہ دار ہے۔ اس میں خاموشی سے ایک رپورٹ تیار کی جا رہی ہے، ایسی رپورٹ جس میں صرف ایک مخصوص طبقے کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ لوگ جو امریکی شہری نہیں ہیں لیکن وی اے میں کام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایک وہ معاملہ ہے، یا وہ اس ادارے میں کام کرتے ہیں یا وہ کسی بھی حیثیت میں اس ادارے سے وابستہ ہیں۔ اب ابتدا میں کسی کو زیادہ تشویش نہیں ہوئی، مگر پھر انکشاف ہوا کہ یہ ڈیٹا صرف ادارے کے جو لوگ ہیں ان تک محدود نہیں رہے گا، یہ معلومات دیگر وفاقی اداروں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جن میں امیگریشن نافذ کرنے والے ادارے بھی شامل ہیں۔ اور ناظرین، یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں سے واشنگٹن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اور یہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے، کن کو کر رہا ہے، یہ ساری بات کرنی ہے، لیکن جیسے یہ الارم بجے ہیں تو پھر 50 سے زیادہ امریکی قانون سازوں نے، یعنی کہ جو لا میکرز ہیں، انہوں نے فوراً مداخلت کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب ملک بھر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں، حراستیں، وہ مطلب لوگوں کو حراست میں لینا اور ملک بدری ہو رہی ہے، غیر شہریوں کا ایک الگ ڈیٹا بیس بنانا جو ہے وہ خوف کو جنم دیتا ہے۔ وہ ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، ریسرچرز ہوں، یا میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو برسوں سے سابق جو فوجی ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، اب وہ خود کو خطرے میں محسوس کریں گے۔ یہ جو لا میکرز ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ یہ مسئلہ صرف ملازمین کا نہیں ہے۔ وی اے امریکہ کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر سسٹم چلاتا ہے، جہاں پہلے ہی شدید عملے کی کمی ہے۔ ہزاروں نرسز اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور مزید کے جانے کا جو ہے وہ خدشہ ہے کہ وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس میں اگر غیر ملکی جو طبی عملہ ہے وہ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ سابق جو فوجی ہیں ان کے علاج معالجے کی جتنی جو ضروریات ہیں اس کے اوپر پڑے گا۔ اور یہیں کہانی جو ہے وہ ایک اور موڑ بھی لیتی ہے کہ فوج میں جو خدمات انجام دینے کے لیے جو لوگوں کی ضرورت ہے، ان کا امریکی شہریت ان کے پاس ہونا لازمی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ خود سابق فوجی بھی اس دائرے میں آ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ تو جو لا میکرز ہیں وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اس ڈیٹا کے ذریعے ایسے سابق فوجیوں کے خلاف بھی امیگریشن کارروائی ہو سکتی ہے جنہوں نے وردی پہن کر ملک کی خدمت کی مگر بعد میں انہیں شہریت نہیں مل سکی، اور وہ بھی اس نشانے پر آ سکتے ہیں۔ یہ جو ویٹرنز افیئرز کا ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف معمول کی جانچ پڑتال ہے اور اس سے علاج یا جو سہولیات ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گی، لیکن جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، اور جو جو آرمی مین ہیں، فوجی ہیں، یہ جو ایک مختلف جو اس بیان کے جو ہے وہ مختلف ایک حقیقت بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان کے مطابق صرف اس ڈیٹا کو جمع کرنا ہی خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور کچھ سابق فوجیوں کا تو یہ کہنا بھی ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ڈاکٹر جو ہے اس کا کس ملک سے تعلق ہے، وہ کس ملک کا شہری ہے۔ ان کے لیے اصل سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ ڈاکٹر قابل ہے، کیا وہ ان کا علاج کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق شہریت سے زیادہ مہارت اہم ہے، خاص طور پر ایک ایسے نظام میں کہ جہاں پہلے ہی جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں، جو ماہر ڈاکٹرز ہیں، ان کی شدید کمی ہے۔ اب اس میں جو لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے ایک بڑی سخت وارننگ بھی جاری کی، اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات پر اعتماد نہیں ہے کہ یہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ غلط استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے مطابق یہ جو فہرست ہے مزید گرفتاریوں کا، لوگوں کے حراست میں لیے جانے کا، ان کو ملک بدر کرنے کا راستہ ہموار کر سکتی ہے، حتیٰ کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دی لیکن اب وہ کسی وجہ سے شہریت نہیں لے سکے، یا ان کا جو بھی معاملہ رہا۔ یہ معاملہ اب صرف ایک رپورٹ نہیں رہا، گارڈین نے اس کو ایکسکلوسیولی رپورٹ کیا، یہ ایک سوال بن چکا ہے
کہ کیا امریکہ کے جو سابق فوجیوں کا علاج ہے، ان کی زندگی ہے اور ان کا جو مستقبل ہے وہ امیگریشن فہرست کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو گارڈین کی اگر آپ یہ ایکسکلوسیو رپورٹ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کن چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو انہوں نے پوری ڈیٹیل میں ساری چیزیں لکھی ہیں، بتائی ہیں کہ کیسے یہ جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پھر کیسے جو لا میکرز ہیں وہ اس کے اوپر الارمڈ ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر لیٹرز لکھے ہیں، انہوں نے اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کی تہہ تک جایا جائے، اور جو چیزیں لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، جو خاص کر کے یہ وی اے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ خدمات فراہم کرنے والے ہیں یا لینے والے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے آگے چل کر، ان کو امیگریشن ریلیٹڈ کوئی ایشوز پیش آ سکتے ہیں، ان کی حراست جو ہے وہ حراست میں لیے جا سکتے ہیں، یا اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، ان کا سٹیٹس کا جو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے جو لوگوں کو ایک میسج گیا ہے، جو اس سارے معاملے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ خوف کا میسج گیا ہے، وہ یہ میسج گیا ہے کہ خفیہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، اس میں ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، ریسرچرز ہوں، یا کوئی میڈیکل کے طلباء ہوں کہ جو اس کام میں آگے بڑھتے ہیں، وہ حصہ لیتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بڑے، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ بڑی بے یقینی اور غیر یقینی اور بے چینی کی سی کیفیت پیدا کرنے والی بات ہے کہ شاید ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں، اور پھر وہ جب جو گارڈین کی رپورٹ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رپورٹس جو ہیں وہ آگے جو امیگریشن اتھارٹیز ہیں، یا جو ایسے ادارے ہیں، آئس ہو گیا یا بارڈر کنٹرول والے ہو گئے، یا اور جو امیگریشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں لوگ یا ادارے، ان کے ساتھ شیئر ہوں گی، تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان کے ساتھ شیئر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور ایکشن لیں گے تو پھر لامحالہ طور پر لوگ جو ہے وہ گرفتار بھی ہوں گے، ان کے خلاف کیسز بھی ہوں گے، ان کی ڈیپورٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ جو ایک میسج گیا ہے لوگوں کو، اس نے ہلچل مچا دی ہے پورے جو ہے وہ امریکہ میں، کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو آپ کے ایکس آرمی آفیشلز ہیں، ان کے علاج کے لیے جو ویٹرنز ہیں، ان کے علاج کے لیے جو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، اب آپ نے اس کو ہی پورے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ لوگ کیسے جو ہے وہ کس ذہن کے ساتھ وہاں جائیں گے کہ کیا معلوم وہ وہاں جائیں، ان کا کوئی کیس جو ہے وہ کھلا ہوا ہو، یا ان کو کوئی گرفتار کرنے کے لیے موجود ہو، کیونکہ اس وقت امریکہ میں اوور آل آپ فضا دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ لوگ گھروں سے کام کے لیے نکلتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں تو بھی ان کے والدین اگر ان کو چھوڑنے لے کے لانے لے جانے والا کام کر رہے ہیں تو بھی پکڑے جا رہے ہیں، مختلف ریاستوں میں چھاپے پڑ رہے ہیں، آپ آئے روز فوٹیج بھی دیکھ رہے ہوں گے، خبریں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ایک ایسے ماحول میں جب اس طرح کی لسٹیں تیار ہونے کا جو ہے وہ سامنے آتا ہے معاملہ، تو پھر لوگوں کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال بچتا ہے کہ کیا اگلا نمبر ان کا ہے؟ کیا اب انہیں کسی طرح سے جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا؟ کیا ان کا جو امریکن ہونا، یعنی کہ غیر شہری ہونا جو ہے وہ ان کے لیے کیا کوئی نئی مصیبت لے کر آ جائے گا؟ اب اس کی وجہ سے جو پہلے ہی اعداد و شمار ہیں، وہ گارڈین خود بھی لکھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اگر یہ چیزیں اور تھوڑا سا آگے بڑھتی ہیں، ایسکلیٹ ہوتی ہیں، تو شاید بہت زیادہ لوگ اور بھی چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر جو فوجیوں کو علاج معالجے کی سہولت ہے اس کے اوپر بڑا گہرا جو ہے وہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ سٹوری ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے اور بھی کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔